میرے ساتھیوں، جنگ بدر ہوتی ہے رمضان مبارک میں۔ صدیق کائنات کا وصال پاک ہوتا ہے رمضان مبارک میں۔ مخدوم کائنات کا وصال پاک ہوتا ہے رمضان مبارک میں۔ مولا مشکل کشا کا وصال پاک شہادت ہوتی ہے رمضان مبارک میں، اور ہمارے پیر و مرشد کا وصال پاک بھی رمضان مبارک میں۔ پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اچھا مرشد عطا فرمایا جو ان سب کا غلام تھا، حق ادا کیا، بیٹے ہونے کا بھی اور غلام ہونے کا بھی، اور دین کی خدمت کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ساتھیوں، وقت بہت مختصر ہے، بہت مختصر سے وقت میں بہت کچھ عرض کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بدر کا معرکہ جو ہے یہ ایک ایسا معرکہ ہے جس نے کہ کائنات کی کایا پلٹ دی۔ یہ ایک معرکہ ہوا، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جلوگر ہوئے تو حضرت علی سے سوال کیا گیا، آپ تو اسد اللہ ہیں، آپ تو سب سے بہادر ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا، بہادری کا امتحان تو بدر میں ہو گیا تھا۔ جب بات اٹھی تھی کہ کون ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے گا، ادھر 1000 ادھر 313، اگر 3 بندے بھی ایک شخص کو پکڑیں تو وہ بھی حاوی ہو سکتے ہیں، ادھر 1000 ادھر 313۔ فرمایا جب یہ بات اٹھی کہ کون ہے جو حضور علیہ السلام کی ذمہ داری لیتا ہے کہ حضور کی تک کسی کو دشمن کو نہیں پہنچنے دے گا، تو اس وقت پر علی آگے نہیں بڑھے تھے بلکہ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے فرمایا جب کہ میں میدان جنگ میں تھا تو مجھے بار بار حضور علیہ السلام کا خیال آتا تھا، پھر واپس آتا تھا اس چھپر کے نیچے جس کے نیچے حضور علیہ السلام کی جھوپڑی مبارک بنائی گئی تھی، آ کے دیکھتا تھا تو میرے آقا سر بسجود ہیں اور یا حیو یا قیومو یا حیو یا قیومو کبیر جاری ہے۔ اور میرے آقا نے اس موقع پر یہ بات فرمائی کہ یا اللہ، اگر تو نے آج اگر ان اپنے مختصر سے لوگوں کی مدد نہ کی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، ہمارا ایمان جو ہے بدری صحابہ کے ایمان کی مرہون منت ہے۔ اور اب ہوا یہ، چونکہ عام طور پر سارے مطلب اس وقت جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک سوال کا جواب دوں گا، کیونکہ سوال اٹھتا ہے اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم واقعات کی طرف کم جاتے ہیں اور ہم علمی تحقیق کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ جب یہ معرکہ ہوا اور اس کے بعد پھر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے 70 مشرکین کو قتل فرمایا اور 70 کو گرفتار کیا، اور باقی 73 ہو کے بھاگ نکلے، تو جو گرفتار جو ہوئے تو ان کے بارے میں بات آئی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا معاملہ کیا جائے کہ جناب علی اب ہم ان کو قتل کریں، کیا کریں۔ جب یہ بات سامنے آئی تو اس موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کچھ اور صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، ان سے فدیہ لے لیا جائے اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، میرے آقا نے ان سے مشورہ لیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا یا رسول اللہ، میرا مشورہ تو ابوبکر صدیق کے مشورے کے برخلاف ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس کا جو عزیز آیا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور کہا جائے تو خود اس کی گردن اڑا دے، میرے عزیز کو میرے حوالے کیا جائے، میں عمر اس کی گردن اڑاؤں گا، اور عقیل کی گردن اڑانے کے لیے علی سے کہا جائے کہ وہ اڑائیں گے، اور ہر شخص کے عزیز کے ہاتھ میں تلوار دی جائے کہ تو خود اس کی گردن کو اڑا۔ تو یہ ہے میرے آقا حضور علیہ السلام کو مشورہ سیدنا صدیق اکبر کا پسند آیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یعنی گویا یوں عرض کیا، یا رسول اللہ، بات پیسوں کی نہیں ہے، بات یہ ہے گویا یوں کہا جائے کہ آپ نے بھی تو طائف میں کہا تھا جبکہ فرشتے حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے ان گستاخوں کو پہاڑوں کے درمیان پتھر میں رکھ کر کچل دیا جائے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا یہ نہ صحیح تو ان کی آگے نسل ایمان لے کر آئیں گی، یا رسول اللہ یہ ایمان لائیں گے، یہ لوگ آپ کے عزیز ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے اور فدیہ لے لیا جائے۔
جب یہ معاملہ ہوا تو اگلے روز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں، اور سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گریہ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے فرمائیے آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ اگر گریہ کرنے کی بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ روں، اگر مجھے رونا نہیں آئے تو میں اس لیے اس رونے میں شامل ہو جاؤں کہ آپ گریہ فرما رہے ہیں۔ تو اس موقع پر پھر کیا ہوا آپ غور کیجئے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عذاب جو ہے یہاں تک آ گیا تھا، کس بات پر کہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، وہ آیات سنیے، اس کا ترجمہ سنیے، اور پھر اس پر اعتراض اور اس کا جواب لے کر مولا مشکل کشا کے بارے میں ایک حدیث سنی اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، کسی نبی کی شان کی لائق نہیں کہ ان کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون بہا لیں۔ تريدون عرض الدنیا، تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا غالب بہت حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر پہلے سے معافی کا حکم اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نہ ہوتا، سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو کافروں سے جو فدیہ کا مال تم نے لیا اس میں ضرور تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، پس کھاؤ اس میں سے جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا اس حال میں کہ وہ حلال طیب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی نبی کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ جب تک خون اچھی طرح نہ بہا لے اس وقت تک جو ہے وہ قیدی نہیں بنائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے مال کا، اللہ ارادہ کرتے آخرت کا۔ اگر تمہارے لیے بخشی پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی تو عذاب آ گیا تھا، کھاؤ اس مالی غنیمت میں سے جو کہ تمہیں پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اب اس پر سوال یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ فدیہ لیا جائے، اور فدیہ لینے پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہ عرض کرنا تھا یا رسول اللہ ہر شخص کو قتل کیا جائے، حوالے کیا جائے۔ پیارے ساتھیوں، اب اس پر معاملہ یہ ہوا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے، اور کیا یہ آیات سیدنا صدیق اکبر کے منشا کے خلاف نازل ہوئی ہیں یا نازل نہیں ہوئی ہیں، اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، میں نے آج تک یہ دیکھا ہے کہ قرآن مجید کے مفہوم کی وضاحت قرآن کی یا تو اسی آیت سے ہو جاتی ہے یا کسی اور آیت سے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجیے، فیصلہ یہ آیت خود کر رہی ہے، میں اور آپ نہیں کریں گے، خود قرآن فیصلہ کرے گا کہ کیا سیدنا صدیق اکبر کے منشا کے خلاف ہے یہ معاملہ یا نہیں۔ پیارے بھائیوں، وہ ہستی جن کے بارے میں عمر بن خطاب نے کہا کہ آج تو میں ابو بکر سے سبقت لے ہی جاؤں گا، آدھا مال لے کر آئے۔ اے عمر کتنا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ آدھا۔ اگر دو کپڑے ہیں، ایک گھر میں ایک آپ کا، ایک چیز ہے آدھی آپ کی آدھی ادھر۔ اے ابو بکر تم کیا لے کر آئے؟ یا رسول اللہ گھر میں سب کچھ آپ کے لیے ہے، گھر میں اللہ اور اس کا رسول ہے۔ ایسی ہستی جس کو دنیا سے اتنی رغبت تھی، اب اندازہ کر لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فیصلہ کیا یہ ہوگا کہ ان کے بارے میں رب العالمین فرمائے گا تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا تقاضا کرتے ہو، دنیا کا ارادہ کرتے ہو؟ یہ بات نہیں ہے۔ معاملہ پھر کیا ہے؟ پیارے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ یہاں پر قیدی بنانے کی بھی نفی نہیں ہے، خون بہانے کا بھی انکار نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کی شان کے لائق نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ زمین میں کافروں کو اچھی طرح خون بہا دیں۔ یعنی قیدی بناؤ، اس سے پہلے خون بہاؤ۔ خون تو 70 بندوں کا بہا دیا گیا تھا، خون تو 70 بندوں کا بہا دیا گیا تھا اور 70 کو قید کر لیا گیا تھا، بات تو پوری تھی۔ یہ معاملہ نہیں ہے پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے تريدون عرض الدنیا، تم نے دنیا کا تقاضا کیا،
یہ ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا پہلے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب علیم آ گیا ہوتا. کیوں؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے دنیا کا تقاضا کیا ہے، اور خدا کی قسم صدیق اکبر دنیا کا تقاضا کرنے والے نہیں. اور میرے آقا کی رائے اس کی رائے کے موافق نہیں ہو سکتی ہے جس کی رائے پر رب العالمین کی آیات ایسی نازل ہو جس پر کہ عذاب الہی کا اندیشہ پایا جائے. میرے آقا نے جو سید صدیق اکبر کے ساتھ جو رائے اختیار کی تھی اس کا اس آیت سے پہلے جز سے ثبوت ہے کہ یہ کہ قیدی بناؤ پہلے خون بہاؤ، اور وہ ہو چکا. لیکن ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو کہ ابھی اسلام کی قدر و منزلت سے اور حضور علیہ السلام کی شان رفیع سے صحیح طور واقف اور آگاہ نہ تھے، تو وہ دنیا کا ارادہ کر رہے تھے. ان کو یہ بات کہی گئی ہے. ورنہ معاملہ کیا ہے پیارے بھائیو؟ بات اصل میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ وہ حق تھا، اور اصل میں معاملہ یہ کہ یہ رب العالمین نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، یعنی کھاؤ تم جو مال غنیمت حلال طیب ہے تمہارے لیے، تم اس میں سے کھاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے مال تمہارے لیے یہ حلال ہے. رب کا فیصلہ یہ ہو چکا تھا، پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہوگا، کیونکہ پہلا غزوہ ہوا تھا جس میں مال غنیمت آیا تھا، اس سے پہلے مال غنیمت کا حکم نہیں آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رب العالمین نے پہلے سے لکھ دیا تھا. رب العالمین نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم، اگر یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تمہیں عذاب میں پہنچ گیا ہوتا. یعنی رب نے یہ بات پہلے سے لکھ دی تھی کہ جب مسلمانوں کو مال غنیمت آئے گا تو مال غنیمت ان کے لیے حلال ہوگا. لیکن سبق یہ دیا گیا ہے کہ تم نے دنیا کا تقاضا نہیں کرنا ہے، جو خود سے آد ہے وہ لے لینا ہے. تمہیں شہادت کا تقاضا کرنا ہے، تمہیں اسلام کی احیاء کا تقاضا کرنا ہے، تمہیں دنیا کا تقاضا نہیں کرنا ہے. اصل بات یہ ہے. بات میں آگے نہیں آئی. پیارے ساتھیوں غور کیجیے کہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب آپ علم ہے تو عذاب کیسے آئے گا؟ آپ غور کریں جن کی وجہ سے عذاب کے آنے کی رب نفی فرما رہا ہے. اے آپ جو ہے تو عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ تو کیا اس ہستی کی رائے ایسی ہستی کے ساتھ مل جائے جس کی بنا پر ایسی آیات نازل ہو جن کے اندر کے عذاب کے آنے کا اندیشہ ہو؟ نہیں. سیدنا صدیق اکبر حق پر ہیں. انہوں نے جب آپ فرمائی تھی حق فرمائی تھی یا رسول اللہ ان کو زندہ رہنے دیجیے، ایمان لے کر آئیں گے. اور میرے آقا نے پہلے یہ بات فرما دی تھی کہ میرے جو عزیز اقارب جو قریش کے جو بنو ہاشم جو لوگ آئے ہیں، یہ جو شامل ہوئے ہیں بدر کے اندر، یہ زبردستی لائے گئے ہیں، اپنے خوشی سے نہیں آئے. یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے. اور اسی بنا پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تھی یا رسول اللہ اگر میرے سامنے حضرت عباس آئیں گے تو میں یہ کر دوں گا وغیرہ وغیرہ، میرے آقا کو اس بات محسوس ہوئی. اور محسوس جب ہوئی تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ بس میرے زبان سے کیوں ایسی بات نکل گئی جو حضور کے قلبی اثر پر ملال آیا. تو کہتے ہیں اب اس کا ادارہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت دے تو موت میری شہادت کی ہو، تب جا کے حضور کے اس ملال کو میں دور کر سکتا ہوں، ورنہ کیسے دور کر سکتا ہوں. تو انہیں الحمدللہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جنگ لڑتے ان کو شہادت نصیب ہوئی اور ان کی آرزو بھی پوری ہو گئی. میرے ساتھیوں میرے آقا نے پہلے بتا دی یہ زبردستی لائے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب باہر ساری سوالوں کے جوابات آ گئے. اب اس میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم نے سم سے کہا اے آدم نہ آپ دانا کھاتے نہ ہم یہاں آتے. یہ کیا کیا آپ نے؟ انت ابونا وخیبتنا، ہمارے باپ ہیں، آپ نے رسوا کر دیا، نہ دانا کھاتے نہ ہم آتے. آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کے ساتھ متصف فرمایا ہے، چنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ بات لکھ دی تھی لوح محفوظ پر میری پیدائش سے 40 سال پہلے کہ یہ ہوگا، میں دانا کھاؤں گا اور تم یہاں ہوگے. خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھا نہیں تھا. میرے آقا نے حج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام سے جیت گئے. آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے. کیوں جیت گئے؟ کیونکہ انہیں کہا تھا ایک بات پہلے لکھی ہوئی تھی میں نے اس پر عمل کیا ہے. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ پہلے لکھی ہوئی تھی اس پر عمل کیا ہے. اے موسیٰ تم مجھے ملامت کرتے ہو اس چیز میں جو پہلے رب نے لکھ دی تھی، یہ تو ہونا تھا. میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے، انہوں نے اس پر عمل کیا جو پہلے لکھا ہوا تھا. پہلے بھائیو بات اصل میں یہ ہے کہ رب العالمین نے پہلے لکھ دیا تھا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں عذاب پہنچتا. رب نے پہلے لکھ دیا تھا. سیدنا صدیق اکبر کی رائے پہلی لکھت کے مطابق تھی، ان کو ملامت نہیں کیا جا سکتا ہے.
حج آدم موسیٰ، حج آدم موسیٰ، حج ابو بکر صدیق، حج ابو بکر صدیق.